الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی شانیں چار قسم پر مبنی ہیں۔ اور اللہ کی شانوں کو سمجھنا اہل معرفت کے لیے ضروری ہے، اور حجت موجہ قائم ہوتی ہے جب انسان اللہ کی شانوں کو سمجھتا ہے۔ حجت موجہ ایک ٹرم ہے، حجت موجہ ایک اصطلاح ہے، اور حجت بامعنی دلیل، آرگومنٹس، وہ اس درجے کی ظاہر کر دینا کہ اس کے بعد کوئی گنجائش بات کرنے کی باقی نہ رہے، اور عقلاء اس کا جواب نہ دے پائیں، اسے کہتے ہیں حجت موجہ۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی معرفت میں بہت بڑے مقامات جن سے گزر ہوتا ہے وہ حسن اور عشق ہیں، اور یہ مستقل ایک بحث ہے اللہ کے حسن کے بارے میں اور اللہ سے عشق کے بارے میں۔ ہر آدمی منع کرتا ہے کہ کہیں بچے صورتوں کے عشق میں مبتلا نہ ہو جانا، ایسے نہ ہو کہ زندگی برباد ہو جائے۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم یہ کہتے ہیں کہ دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگام محبت کے، دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگام محبت کے، آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی۔ یہ نصیحت بڑے کرتے ہیں، اور جو عاشق ہوتا ہے وہ حجت موجہ قائم کرتا ہے اپنے موقف کے اظہار اور آخری دلیل کے طور پر۔ اور وہ شاعر کہتا ہے ہم جو اس پہ مر مٹے ناسے، ہم جو اس پہ مر مٹے ناسے، تو کیا بیجا کیا، ایک مجھے سودا تھا دنیا بھر تو سودائی نہ تھی۔ تو وہ کہتا ہے در حقیقت یہ کہ تم میرے ساتھ چلو اور حسن کو دیکھو، یہ حجت موجہ ہے۔ تو دیکھ کے انگلی دانتوں میں دبا لو کہ اس قدر حسن کی جلوہ گری۔ تو اس حسن سے عشق پیدا ہوا،
اور معرفت باری تعالیٰ کی شانیں ہیں، اور ان شانوں سے جب عارف باللہ کو معرفت حاصل ہوتی ہے تو پھر وہ ایک ایسے جہان میں پہنچ جاتا ہے کہ اس جہان کے لیے انفینٹی بہت چھوٹا لفظ ہے۔ اللہ کی شانوں میں شان کسے کہتے ہیں؟ شان کہتے ہیں کسی چیز کے ظاہر ہونے کو، شان کہتے ہیں کسی چیز کے ایکسپوز ہو جانے کو، اور شان ظہور ہے۔ اللہ کی شان تنزلات ستہ کے ساتھ بھی ظاہر ہوتی، اور اللہ کی 4 شانوں میں سے پہلی شان اللہ کی وہ ہے جو خود باری تعالیٰ کے ظہور کے لیے ہے، اور شان کی جمع شؤون، جیسے واحد جمع بناتے ہیں تو شان کی جمع شؤون، تو کچھ شؤون اللہ کی ذاتی ہیں، یعنی اللہ کی وہ شانیں جو خود اللہ کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں، اور وہ شؤون ذاتیہ ہیں۔ کائنات میں کوئی اللہ کی مخلوق ان شؤون ذاتیہ تک پہنچ بھی نہیں سکتی، اور اللہ کی ذاتی شانیں خود اللہ ہی جانتا ہے۔ اور تیسرے یہ کہ جو شخص بھی یہ کہے کہ اللہ کی ذات کی شان یا اللہ کی شؤون ذاتیہ مجھ پر منکشف ہوئی ہیں یا مجھے وہ نظر آئی ہیں، جھوٹ بکتا ہے۔ اللہ کی شؤون ذاتیہ کا کوئی متحمل ہو ہی نہیں سکتا۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال دریافت کیا جبریل امین سے، اور جبریل نے وہ پیش کیا جواب اس کا، اور بتلایا کہ آپ کے سوال کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے آج اتنا قریب ہوا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا قرب نہیں ہوا تھا، اور میرے اور اللہ کے درمیان بے شمار 70,000 جو کہا ہے تو اس کا ایک ترجمہ ہے 70,000 اور ایک ترجمہ ہے کہ بے شمار نور کے پردے تھے، مگر آج تک وہ نور کے پردے میں نے بھی نہیں دیکھے۔ اس لیے اللہ کی شؤون ذاتیہ کوئی نہیں جانتا، کوئی متحمل بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے شؤون ذاتی میں سے ایک کیا ریت کا ذرہ، سوئی کی نوک، کیا تشبیہ دیں، کیا تفصیل کریں، اتنا بھی ظاہر ہو جائے تو اللہ کے علاوہ جتنا کچھ ہے سب عدم میں چلا جائے، اور خاک در خاک ہو جائے، پتہ ہی نہ چلے کہ کیا تھا۔ اس لیے صوفیہ اللہ کی شؤون ذاتیہ پر بحث کرتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں، اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی چیز کوئی بات ان کی نہ ہوتی تو انہوں نے ایک فکرہ کہا، یہ ان کے عارف باللہ ہونے کی سند تھی
کسی نے وحدت الوجود کے بارے میں عرض کیا تو فرمایا صوفی اس کام میں نہ پڑنا، عاد اور سمود کی قومیں اس پہ تباہ ہو گئی تھی۔ اتنا بڑا جملہ ہے کہ کئی مہینے چاہیے اس کی تشریح کے لیے۔ یہ وہ کوہ نور ہیرا، یہ ان کا ایک جملہ۔ اس سے اللہ کی شؤون ذاتیہ جو ہیں یہ کسی آدمی کی بحث کے قابل بھی نہیں ہے، اور شؤون ذاتیہ کبھی بھی کسی پہ ظاہر نہیں ہوتی اور نہ کوئی تحمل کر سکتا ہے۔ اللہ ہی کی ذات ہے، اس کی شانیں اسی پہ ظاہر ہوتی ہیں اور وہی جانتا ہے اور وہی اس کا متحمل بھی ہے، خلق اس کی متحمل ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالی کی ذات کی دوسری شان 4 قسمیں آپ سے عرض کی۔ یہ پہلی ہوئی، اگر یہ سمجھ آ گئی تو آگے چلو۔ حق تعالی شانہ کی ذات وہ ظاہر ہوتی ہے بذریعہ صفات۔ اللہ جب بھی اپنی مخلوق پر اپنا اظہار کرتا ہے تو اللہ مخلوق پر ظاہر ہونے کے لیے اپنی صفات طیبہ کا ذکر کرتا ہے، اور خلق اللہ تک پہنچتی ہے اس کی صفات کے ذریعے، پڑھ کے یا سمجھ کے، جو بھی جس کا میڈیم ہو، وہ اللہ کو بس اتنا پہچانتا ہے کہ اللہ کی ذات اپنی صفات کے ذریعے انسانوں پر ظاہر ہوئی۔ یہی بات جب فقہا اور علم کلام اور عقیدے میں آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ اور تکوین، یہ اللہ کی 8 ایسی صفات ہیں جن کی ضد قائم نہیں ہو سکتی اور انہیں ماننا ضروری ہے۔ اللہ کی ان 8 صفات کی ضد نہیں ہے۔ مثلا حیات اللہ کی صفت ہے، هو الحی۔ حیات کی ضد موت ہے، نہیں قائم ہو سکتی اللہ کے لیے۔ اللہ کی صفت علم ہے، علم کے مقابلے میں جہالت ہے، خدا کے لیے نہیں ہو سکتی۔ کلام ہے، کلام کے مقابلے میں گنگا ہو جانا ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو بچھڑے کی عبادت کر رہی تھی، وَلَا يَرَوْا، انہوں نے اتنا بھی غور نہیں کیا کہ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ، وہ بچھڑا ان سے بات ہی نہیں کر سکتا اور نہ انہیں کوئی صحیح راہ دکھا سکتا ہے۔ تو جتنی 8 صفات اللہ کی ہیں، حیات، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ، تکوین، ان سب کی ضد اللہ کے لیے قائم نہیں ہے، اور اللہ اپنی ذات پاک کا ظہور کرتا ہے انہی 8 صفات کے ذریعے اپنی خلق پہ، اور ان کے علاوہ بھی اللہ کی بہت سی شانیں ہیں جو اپنی خلق کو دکھاتا ہے۔ اللہ کی یہ شانیں آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے ظاہر ہوتی ہیں، 4 عناصر سے، اور اللہ کی تجلی جب ان عناصر پر پڑتی ہے تو ایک مرتبہ تجلی پڑتی ہے، پھر کبھی بھی نہیں پڑتی، نئے نئے ظہور ان تجلیات کے ہوتے ہیں، اور اللہ کی تجلیات اتنی ہیں کہ زمین کے ذرے اگر گن لینا، مٹی کے ذرے اور ریت کے ذرے اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ عارف باللہ کو یہ چیزیں دکھاتا ہے۔
یہ اللہ کی معرفت، اس کی بذریعہ صفات ہے، اور اللہ کی یہی صفات خفا میں بھی ہیں۔ ایک ظہور ہے، ایک خفا ہے، ایک سامنے رکھنا ہے، ایک چھپانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے جو کچھ ظاہر کیا تو وہ کوئی چیز چھپی ہوئی تھی اس سے ظاہر کیا، بلکہ اللہ نے وہی جو خفا میں تھی اس سے پردہ اٹھا کے لوگوں کو بتا دیا۔ اس لیے اللہ اپنی صفات طیبہ کو ظاہر کرتا ہے، اور وہی چیز عالم خفا بھی ہے، اور یہ تیسری اللہ کی صفات میں درجہ ہے کہ شؤون ذاتی ہیں، پھر شان ظہور ہے، اور شان ظہور اللہ کا اپنی کائنات میں خلق کے ذریعے ہے کہ مخلوق اس سے زیادہ متحمل ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے وہ کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، میری نشانیاں دیکھنی ہیں، یہ جو زبانیں تم بولتے ہو یہ میری تو نشانی ہے، یہ جو تمہارے چہرے مختلف ہیں یہ میری ہی نشانی ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ اپنی نشانی اور اللہ کو چھوڑ کے باقی ساری کائنات اللہ کی نشانی ہے، جو اللہ کی نشانی ہے وہ عالم ظہور ہے، اور جس کو اللہ نے ظاہر نہیں فرمایا وہ معدوم ہے۔ عدم اور وجود یہ اللہ کی ذات پاک کے ساتھ مربوط، اللہ جس چیز کو ظاہر فرما دے وہ اس کی نشانی، اور اللہ جس چیز کو ظاہر نہ فرمائے وہ معدوم ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ایسی ہے، اگر سجدہ کرنا اسے جائز ہوتا تو ہم اسے 1000 بار سجدہ کرتے۔ اللہ نے کہا وَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس کائنات میں ہر چیز أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، میں خود اس کا شہید ہوں، میں خود اس کا گواہ ہوں۔ گم ہو جائے آدمی، بحر الکاہل اور اوقیانوس کی اتنی ڈیپتھ نہ ہو جتنی اس آیت کریمہ کی ہے، اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ لوگو کیا یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز اس کی نشانی ہے، یہ عالم ظہور ہے۔ عالم ظہور کا اگر انکار کر دے تو کفر ہے، اور عالم معدوم کو نہ مانے تو کفر ہے۔ اور چوتھی چیز، اللہ کی شؤون ذاتیہ، اللہ تعالیٰ کا عالم ظہور اور اللہ کا خفا، اور چوتھی چیز شان جامع ہے۔ شان جامع کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہر ظہور اس کا خفا ہے، اور ہر خفا اس کا ظہور ہے، ہر چھپاؤ سے وہ ظاہر ہوتا ہے، اور ہر ظاہری آیت سے وہ چھپتا ہے۔ یہ ہے جو اللہ کہتا ہے کہ هو الظاہر والباطن، هو الاول والآخر، اول بھی وہی ہے اور آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے اور باطن بھی وہی ہے۔ سورہ حدید کی اس آیت پہ امام رازی کا قلم رک گیا رحمہ اللہ۔ رازی نے لکھا ہے اس آیت کو سمجھنا کچھ آسان نہیں ہے، صعب کبیر، بہت بہت مشکل ہے اس آیت میں۔ اس لیے عارف باللہ، جسے خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ کی ان چاروں شانوں کو جانتا ہے، اور اس سے دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ کبھی یہ دو چیزیں بیان نہیں کی، لیکن پتہ نہیں پھر موقع ہو نہ ہو کتنی وفا کریں۔ ایام
ہمیشہ یاد رکھو اس سے ایک تنزیہ پیدا ہوتی ہے، منزہ، شان تنزیہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی عارف باللہ طریقت میں جس نے سلوک میں قدم رکھا ہو، اگر وہ تنزیہ اور تشبیہ ان دونوں جہانوں کو نہیں جانتا تو وہ تصوف اور طریقت کا مرتد ہے۔ حضرت میاں میر باہو گرنتھ، اس کو کبھی آپ غور سے پڑھیں، یہ سب تنزیہ و تشبیہ پہ لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ شؤون ذاتیہ غیب میں ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے وحدت الوجود کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن ابن عربی فصوص الحکم میں، فتوحات میں وہ اس طرف کو گئے ہیں، کوئی نام لے لیں اس اصطلاح کا، وہ کہتے ہیں غیب الغیب ہے، مطلقاً غائب ہے۔ قرآن کریم کو کھولیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا یؤمنون بالغیب، ایمان والے غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب میں اگر اللہ ہے تو پھر تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اور غیب میں خلا ہے، اللہ ہے ہی نہیں۔ اگر غیب میں اللہ ہے تو یہ مومن ہے، اور غیب میں خلا ہے تو بس پھر اللہ ہی خیر کرے، کس پہ ایمان لایا ہے؟ اور اس کی صرف ایک دلیل ہے، اور سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر غیب میں اللہ ہے تو اللہ کو دیکھنا اور اس سے ملنا اس آدمی کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ صوفی کہتا ہے مار دو مجھے موت، کل کی آتی آج آ جائے، صبح کی شام کی آتی صبح آ جائے، کسی طرح مر جاؤں تک کہ غیب میں جھانکوں اور دیکھوں کہ کون ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، وہ لوگ جو جانتے نہیں ہماری ملاقات کتنی بڑی چیز ہے، ان کو اس خواہش کے نہ رکھنے پر مارا جائے گا، عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے صوفی کہتا ہے چھری بھی پرے کر دو، ایسے نہ ہو کہ اس لقائے غیب کے شوق میں میں اپنے آپ کو ختم کر لوں کہ غیب میں چھپا ہوا ہے کبھی سامنے آ۔ یہی وہ چیز ہے جو علامہ اقبال کہتے ہیں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، تو غیب میں ہے، تو سامنے آ، دیکھ میں بندگی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں تجھے بے شمار سجدے کروں، بے شمار مرتبہ۔ وہ مثنوی والا گڈریا وہ کہتا ہے میں تیرے پاؤں چوموں، تیرے ٹانگیں دباؤں، اپنی بکریوں کا دودھ تیرے سامنے رکھوں، تو ایک مرتبہ آ تو صحیح نا، مل تو صحیح۔ اس لیے اللہ کا ظہور خفا کے ساتھ اور اللہ کا خفا چھپاؤ ظہور کے ساتھ، یہ چوتھا درجہ ہے۔ اللہ کی شؤون ذاتیہ ایک، اللہ کی صفات دو، اور اللہ کا نظام ظہور اور خفا تین، اور ظہور اور خفا چھپاؤ اور ظاہر ہونا، ہر چیز اللہ پر دلالت کرتی ہے، ہر چیز بتاتی ہے کہ اللہ ہے۔ ایک بہت بڑا ڈاکٹر انگریز کینیڈا میں، اس نے کہا کہ میں شریعت دین ان چیزوں کو نہیں مانتا، لیکن میں
جس چیز کا ڈاکٹر ہوں وہ بچوں کی پیدائش اور یہ معاملات ہیں۔ اس نے کہا بچے کا جب ظہور ہوتا ہے اور وہ اپنا وجود اور قرار پکڑتا ہے ماں کے ساتھ، تو میں اس پر غور کرتا ہوں، حیران رہ جاتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی تو ہے جو اتنے بڑے مرحلے کو طے کروا دیتا ہے۔ مجبوراً مجھے کہنا پڑتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ذات ہے۔ اس لیے شؤون ذاتیہ وہاں تو ہے ہی نہیں، راہ ہی نہیں اس طرف جانے کی۔ اللہ کی صفات اور اللہ تعالی کا ظاہر اور باطن، اول اور آخر، اور پھر ان دونوں کا جامع ہو جانا کہ اللہ بیک وقت ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ یہ چار شانیں ہیں اللہ کی، اور اس سے دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھو اللہ کے علاوہ اس کی جتنی صفات ہیں، اس کے نام ہیں، مخلوق کا تو ذکر ہی کیا ہے، خود اللہ کی ذات کا مراقبہ اور اللہ کی ذات بغیر اس کے اسماء اور صفات کے، یہ جو ہے کہ اللہ صرف اللہ ہے، اسے کہتے ہیں تنزیہ۔ اللہ کو ہر چیز سے پاک قرار دینا، یہ تنزیہ کا ماننا ضروری ہے۔ اللہ اپنے ناموں سے بھی بلند و والا، اللہ اپنی صفات سے بھی بلند و والا۔ یہ وہ چیز ہے جو علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھی تھی، اور اس بحث کو عراقی سب سے پہلے ملتان لائے تھے حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ان کے انہی علوم و معارف کو دیکھ کر عراقی سے اپنی صاحبزادی کی شادی کر دی کہ اتنا بڑا صوفی، اور ان چیزوں کو لے کے آیا۔ اس وقت تک حضرت بابا فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ، مولانا روم، یہ دوسرے تھے، پھر متاخرین میں علامہ اقبال تھے، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تھے، شاہ سلیمان توسوی تھے۔ یہ سارے کے سارے اس محور کے گرد گھومتے رہے اور لوگوں کو بتاتے رہے۔ سب سے پہلے پھر وحدت الوجود حضرت کے بعد آیا، بابا صاحب رحمۃ اللہ کے بعد، اور یہ مباحث بر صغیر میں شروع ہوئی۔ اس لیے کہ ہندو اللہ کی ذات پاک کے 3 درجے مانتے تھے، اب بھی مانتے ہیں۔ ایک برہمن سے ملے تو فرمانے لگے مفتی جی اسی ذات کو مانتے ہو جس کو ہم بھی مانتے ہیں، جھگڑا تو سارا نبوت کا رہ جاتا ہے۔ اب تک منظر یاد آتا ہے کہ حلوہ پوری کھا رہا تھا اور بری طرح کھا رہا تھا۔ توبہ، اتنا کھانا بھی کوئی کھاتا ہے؟ لیکن ایسی ایسی کمال کی باتیں تھیں کہ ہم سمجھ گئے یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ بھی جانتا تھا بولنے سے پہلے۔ یہ جو ہندوؤں میں ایک درجہ عام ہندوؤں کا ہے، وہ کہتے ہیں تمہاری ذات باری تعالیٰ تک رسائی نہیں ہو سکتی، تم اتنی محنت نہیں کر سکتے، اتنا کام نہیں کر سکتے، بس ٹھیک ہے بتوں کو پوجو، قبروں کو پوجو، کسی چیز کو پوجو۔ یہ عام ہندو، وہ پھر سنسکرت میں تعلیم دیتے تھے اور کہتے تھے عام لوگوں سے اٹھ کے وی آئی پی بنو اور اللہ کی صفات پر بات کرو، رحمان ہے، رحیم ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے۔ اور پھر وی آئی پی
تیسرے درجے میں اخص الخواص جو براہمن پہنچتے تھے، اب بھی پہنچتے ہیں، وہ کہتے تھے اللہ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں، نہ اس کی صفات، نہ اس کے نام، نہ کوئی اور چیز، نہ کسی جگہ پر قید ہے، نہ زمانے میں قید ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ قرآن کہتا ہے قل اللہ، کہو اللہ، ثم ذرہم، پھر چھوڑ دو ہر چیز۔ یہ تنزیہ ہے۔ ہندو جب کہتا ہے، اور ہزاروں نہیں لاکھوں سال سے وہ کہتا ہے کہ سب کو چھوڑ کے صرف ذات پاک تک پہنچو، یہاں پہنچ کے وہ وحدت الوجود کا تصور دیتا ہے، اور ہندو کہتا ہے کہ وجود ایک ہی ہے اللہ کا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہاں پہنچ کے راستے کا فرق پڑ جاتا ہے کہ تم جس دھیان، گیان اور مراقبے اور شیطان کی بسا اوقات رہنمائی سے کر کے وہاں تک پہنچتے ہو، ہمیں اس کی بجائے وحی کا راستہ مطلوب ہے۔ یہیں پہ پہنچ کے وہ کافر ہے اور ہم مسلمان ہیں، اور یہیں پہ پہنچ کے صوفی شیطان کے ہتھے چڑھ جائے تو شیطان کے ساتھ مل کے وہ کافر ہے اور عام انسان مسلمان۔ اس لیے تنزیہ ہے، صوفی تنزیہ پہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ خود تیری ذات و صفات، مخلوق کا تو ذکر ہی کیا ہے، اس سے بھی بلند و بالا اور اس سے بھی آگے اللہ تیری ذات، بس وہ مطلوب ہے۔ اور ایک چیز اسی کے ساتھ ہے، تشبیہ۔ تشبیہ کا مطلب ہے ہر چیز میں اللہ کی صفت کو دیکھنا۔ سمجھو، ہر چیز میں اللہ کی صفت کو دیکھنا، ذات کو نہیں۔ ہر چیز میں اللہ کی ذات کو دیکھے گا تو وہ چیز بھگوان بن جائے گی، اس کی پرستش شروع ہو جائے گی۔ یہ ہے ہندو۔ اور مسلمان ہر چیز میں اللہ کی کسی صفت کو دیکھ کے ذات تک پہنچنے کی بات کرتا ہے۔ یہ ہے اسلام اور تصوف۔ کھلاڑی اچھا کھیل رہا ہے، کہتے ہیں کیا ایشور اس کی ذات میں ظاہر ہے، اس کا بت بناؤ اور ہاتھ جوڑو۔ مومن کہتا ہے کیا کمال اللہ نے دیا ہے، دیکھو اس کا کھیلنا کتنا زبردست ہے۔ یہ اللہ کے لیے تشبیہ ہے، اور اللہ کو اس کی ذات و صفات سے بھی بلند تر ماننا وہ تنزیہ ہے۔ صوفی تنزیہ اور تشبیہ دونوں کو ایک ہی وقت میں مانتا ہے۔ جب باطن میں چلا جاتا ہے، مراقبات میں، تو وہ عالم تنزیہ کا معترف ہوتا ہے، اور جب عالم ظاہر میں ہوتا ہے تو حجت موجہ اس پہ قائم ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی ذات کو تسلیم کرتا ہے، ہر طرف اس کے جلوے دیکھتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں باہمی مل نہیں جاتی، دونوں اپنی اپنی جگہ پر قائم ہیں، اور اس کو مانتا ہے۔ یہ ہے صوفی جو تشبیہ اور تنزیہ دونوں کا بیک وقت قائل۔ 26 سال ذکر اور مراقبات کے بعد پہلی مرتبہ اس کی تشریح کی ہے، ورنہ کبھی نہیں کی، اور اس کی بہت سی وجوہ ہیں۔ اس لیے یہ جو دو ٹکے کے جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا تصوف میں باتیں کرتے ہیں، ان سے پوچھو گمراہ صوفیوں سے کہ تنزیہ کیا ہے، تشبیہ کیا ہے، شعون ذاتیہ کیا ہیں، اب کتنی چیزوں کو مانتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے، خدا کا بہت بڑا احسان ہے، جس مٹی سے ہم لوگ گوندھے ہوئے ہیں، بر صغیر کی مٹی، جہاں پر حضرت اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ، اور کاکی، اور بابا فرید، اور ملتان کے اولیاء کرام، اور آگے چلے جاؤ بہاولپور اور دینپور، اور یہ سارے علاقے، اور ادھر دلی اور کتنے علاقے، سب اس مٹی کے گندے ہوئے صوفی وہ انتہا تک پہنچے ہوئے تھے۔
وہ مراقبہ ذات کی تلقین کرتے تھے، اور مراقبہ ذات کی تلقین کے نتیجے میں جو آفات اور مصائب آتے تھے اس کو سہنے کے لیے تیار کرتے تھے۔ وہ تو جو آدمی اس مقام پر پہنچ جائے، بدنامی، جھوٹ، ظلم اور حسد، یہ تینوں چیزیں اس پہ اس طرح برستی ہیں کہ بارش بھی کیا برستی ہوگی ساون بھادو کی۔ صوفی کا پیر و مرشد جانتا ہے کہ اب یہ ذات پہ چل رہا ہے اور ذات کی محنت کر رہا ہے، اس لیے یہ حوادث لازمی ہے، اس پہ آئیں گے۔ خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہے، صبر کر اور ترقی کر، گالیاں سن اور اللہ کی طرف ترقی کر، اور خلق خدا خود بخود اس کو چھوڑ دیتی ہے۔ جب خلق چھوڑ دیتی ہے تو خالق چن دیتا ہے۔